اور یہ بھی مخالفوں کی سازش ہے، وہ بزرگوں کی کچھ باتوں کو مناظروں کا رنگ دے کے ان کی اصل تعلیمات سے لوگوں کو دور کر دیتے۔ 11ویں تو ایک مستحب فعل ہے، یعنی کرائیں تو ثواب ہے، کوئی نہ کرائے تو گناہ۔ کتنے گھر ہیں جن میں 11ویں نہیں پکتی؟ کسی نے کبھی فتویٰ دیا ہے کافر ہو گئے معاذ اللہ، یہ گناہ گار ہو گئے۔ اور جو پکانے والے ان سے بھی ایک گزارش ہے کہ 11ویں مستحب ہے، اس کے لیے مسجدوں میں اعلان نہیں کرنے چاہیے۔ اور جناب گلے لگے ہوئے یہاں 11ویں کا حصہ ڈالو، تو 11ویں کا یہ مقصد نہیں۔ اس میں جو آپ نے سنا، اس میں جو اہم بات نوٹ کرنے کی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ 11ویں جو ہے، جس کو یہ 11ویں شریف کہتے ہیں، اور جس کا کچھ پس منظر زید بھائی نے ذکر کیا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، ان کے بقول یہ 11ویں شریف جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے منسوب ہے، اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، کوئی فرض اور واجب عمل نہیں ہے، مستحب عمل ہے، کرے تو ثواب ہے اور نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ حالانکہ یہ جتنے بھی اعمال ان کے بدعت والے ہیں اور ان تمام اعمال کو یہ مستحب قرار دیتے ہیں، وہی وہ اعمال ہیں جن اعمال کی بنیاد پر ولا اور برا کا فرق رکھتے ہیں، اور انہی اعمال کی بنیاد پر اپنی شناخت بھی قائم کرتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے حوالے سے گستاخی وغیرہ کے فیصلے بھی کرتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ مستحب کہتے ہیں، ابھی ایک بدعت کا اس سے پہلے ذکر ہوتا رہا ہے، پھر یہ بدعت آئی، پھر اس کے علاوہ اور بھی دیگر بدعتیں ہیں۔ ان تمام بدعتوں کے تعلق سے جب علمی گفتگو کی بات آتی ہے تو وہاں یہ حضرات مستحب کہتے ہیں، لیکن اسی مستحب کی بنیاد پر اور اسی مستحب کو بیس بنا کر کے بڑے بڑے فتوے بھی صادر کیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ خیر، ان باتوں سے قطع نظر ہم یہاں یہ دیکھ لیں کہ شریعت میں کسی عمل کو مستحب قرار دینا کیسے ہوتا ہے؟ کیا یوں ہی آپ کسی چیز کو مستحب کہہ سکتے ہیں اپنی طرف سے؟ جیسا کہ آپ لوگوں کا یہ نقطہ نظر ہے کہ جس کو بھی مسلمان یا لوگ یا علماء اچھا سمجھیں وہ مستحب ہے، جو بھی اچھا عمل ہو وہ مستحب ہے، جو بھی پیارا عمل ہو مستحب ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے سمجھا ہوا۔ تو کیا یہی کچھ صحیح ہے، یا اس کے لیے کوئی ضروری چیز ہے، طے شدہ چیز ہے جس کی روشنی میں کسی عمل کو مستحب سمجھا جائے گا؟ تو مستحب ہے کیا؟ جب یہ حضرات مستحب بولتے ہیں، ہم لوگ مستحب بولتے ہیں، کوئی بھی مستحب بولتا ہے، تو مستحب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فقہ کی زبان میں، اصول فقہ کی زبان میں مستحب کس کو کہا جاتا ہے؟ تو سادہ سے الفاظ میں مستحب کہا جاتا ہے شارع کے اس امر کو یا شارع کے اس مطالبہ کو، شارع کے اس امر کو یا شارع کے اس مطالبہ کو جو مطالبہ اور جو امر حتمی نہ ہو، لازمی نہ ہو، یعنی ما امر بھی الشارع لیس علی سبیل الالزام، کہ شارع نے جس بات کا حکم دیا ہو یا شارع نے جس بات کا مطالبہ کیا ہو، لیکن وہ مطالبہ اور وہ امر لازمی نہ ہو، حتمی نہ ہو۔ اب مختلف ذرائع سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ بھئی یہاں پہ یہ امر ہے شارع کا، یا یہاں پہ مطالبہ ہے شارع کا، اور یہ لازمی نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، اس کے قرائن ہوتے ہیں، اس کے دلائل ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو بات سمجھنے کی ہے، اور یہ متفق علیہ ہے، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے امت میں کہ مستحب کیا ہے بنیادی طور پر، تو بھائی آپ کو پہلے یہ ثابت کرنا چاہیے نا کسی چیز کو مستحب بتانے کے لیے کہ شارع نے اس کا حکم دیا ہے، شارع نے اس کا حکم دیا ہے، شارع نے 11ویں شریف کا مطالبہ کیا ہے، شارع نے 11ویں شریف کا حکم دیا ہے، شارع نے 11ویں شریف کا مطالبہ کیا ہے، یہ آپ کو بتانا چاہیے، اور پھر بتانا چاہیے لیکن یہ مطالبہ یہاں پہ ضروری نہیں ہے، یا یہ امر ضروری نہیں ہے، کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی کوئی بات نہیں، یہ پھر آپ کو بتانا چاہیے، کرے تو ثواب، نہ کرے تو گناہ نہیں، تب پھر یہ بات آتی ہے۔ لیکن پہلے آپ کو مطالبہ ثابت کرنا پڑے گا، پہلے آپ کو امر ثابت کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں ہے وَاشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ رکھ لو، شاہد رکھ لو، شہادت کا انتظام کر لو۔ اب قرآن کریم میں ایک حکم ہے کہ ایک مطالبہ ہے، اب یہ مطالبہ مستحب ہے، اس کی دلیل آ گئی کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کا اونٹ خریدا اور گواہ نہ بنایا، تو پتہ چلا کہ یہاں جو مطالبہ ہے، یہاں جو امر ہے وہ مستحب ہے، استحباب کے لیے ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ،
सहरी करो, सहरी में बरकत है। यहाँ पर जो है मुतालबा है शरीयत का। अब ये क़राइन से पता चलता है कि क्या नाम है, ये मुस्तहब है। इसी तरीके से मन क़ाल सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही फी यौम मिअत मर्रा, जिसने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहा दिन में 100 मरतबा, तो उसकी गलतियां जो है गिर जाती हैं, छट जाती हैं। व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहर, अगरचे समुंदर के झाग के बराबर हो। सवाब का जिक्र है। ऐसे दलीलें होती हैं ना किसी चीज को मुस्तहब कहने के लिए, मुतालबा शरीयत से होता है और फिर दूसरे दलाइल से पता चलता है कि ये मुतालबा वाजिब और जरूरी नहीं। तो खुलासा ये है कि किसी अमल को मुस्तहब कहने के लिए वाज़ेह तौर पर शरई दलील होनी चाहिए। अगर मुस्तहब के लिए शरई दलील नहीं है तो लोगों के अच्छा समझने की बुनियाद पे या कोई अमल आपकी नजर में बेहतर है उस बुनियाद पर कोई अमल अच्छा, बेहतर और मुस्तहब नहीं हो जाएगा। और ज़िम्नन मैं ये अर्ज करता चलूं कि इस नुक्ते नजर के जो लोग भी हामिल हैं, जो लोग भी ये ख्याल रखते हैं, वो ये बात पेश किया करते हैं कि मुसलमान जिसको अच्छा समझे अल्लाह के नजदीक वो अच्छा है। रिवायत के इस्नादी जो है बहस से कतई नजर यहाँ पे मुराद सहाबे किराम, कि सहाबे किराम अगर किसी चीज को अच्छा समझें तो वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है। और इशारा इजमा की तरफ है, इशारा इजमा की तरफ है, न कि जो है सहाबे किराम के जमाने के बाद लोग जो है ऐसे ही किसी चीज को अच्छा समझ लें और फिर वो अच्छा हो जाए, वो बेहतर हो जाए, ऐसा नहीं है। ये आजाद नहीं है ये मामला। तो इस दलील से जो लोग मुस्तहब के लिए किसी भी चीज को मुस्तहब कहने के लिए जो इस दलील से इस्तिदलाल करते हैं वो गलत इस्तिदलाल करते हैं। खुलासे कलाम ये कि मुस्तहब एक शरई अम्र है और उसके लिए दलील पेश करनी पड़ेगी। अपनी तरफ से अच्छा और बेहतर कह करके किसी अमल को आप मुस्तहब नहीं कर सकते। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।